پولیٹیکل پولرائزیشن ہو رہی ہے اور جو یہاں پہ ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں جناب. اب تو امریکن پریزیڈنٹ بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. سو پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہو رہی ہے اس کا حل جو ہے, اگر آپ کہیں, اگر میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ کہیں گے جناب کہ یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں تو وہ سب چیزوں کا حل ہے. ڈو یو تھنک کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو بھی جاتے ہیں, سپوزٹلی, چلے فری اینڈ فیئر نہ صحیح, آئی یوز اندر ورڈ, کنٹرولڈ الیکشنز ہو جاتے ہیں, اینڈ ایون دین آپ کے پاس سیٹیں بھی زیادہ آ جاتی ہیں, پی ٹی آئی کے پاس خان صاحب زیادہ سیٹیں نکال کے لے جاتے ہیں, اور پھر بھی اگر آپ لوگوں کو اتحادی ساتھ ملا کے حکومت بنانی پڑتی ہے تو آپ کہیں گے نہیں ہم نہیں بناتے. تو لیکن جو لوگ ہار جائیں گے وہ ایک سچویشن پھر کریٹ کر دیں گے, پھر دوبارہ سے بیک ٹو سکوئر ون اور بلیم گیم شروع. سو ان چیزوں کا حل ہے کیا, پرماننٹ سولوشن کیا ہے مزمل صاحب؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو کلیئر کر دوں, اور وہ جو ہے ہماری پارٹی کا ویژن کلیئر کر دیتا ہوں. خان صاحب نے آج سے 3 مہینے پہلے جس پہ بہت زیادہ کرٹیسائز ہوئے تھے, ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ آج پاکستان بچا ہوا ہے تو ہماری پاس پہنچ گئی, ورنہ پاکستان کو جو ہے کب کا یہ توڑ چکے تھے, خدا نہ خاصہ. ٹھیک ہے نا, اور یہ پاکستان آج قائم و دائم میں تو پاس پہنچ گیا. ساتھ ساتھ خان صاحب نے ایک بات یہ بولی تھی کہ جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے, یہ ابھی جو آپ اور ڈاکٹر عمر نے بات کی, وہ خان صاحب پہ آپ کلپ چلائیں, بلکہ میں تو کہتا ہوں کام آئے گا, سب دیکھیں گے اس کو. کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے یہ ایک بالکل وہی ماڈل نظر آ رہا ہے جو سوویت یونین اور اس زمانے میں ہوا تھا. اس کو کرتے کرتے آپ کے جو ہے کہیں یہ واپس سے ایسی خواہشات کا اظہار نہ کرتے جو ہمارے لیے ناممکن. ٹھیک ہے نا, آج کا خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. خان صاحب از ویری کلیئر کٹ. انہوں نے کہا کہ امریکہ سے مس فائر ہوئی ہے یہ ایسٹس یا ہم سے آج تک ہوئے, ٹیل اس کہ کہاں ویئر وی وینٹ رانگ. انہوں نے سوال پوچھ لیا. اب ہماری اپوزیشن پارٹی کے پاس ہمارا موقع ہے, اف دے ایگری ود اس وی کین اسٹینڈ آن دس ایشو ٹوگیدر. وائی وڈ وی ڈس ایگری آن دس؟ اوکے, ایک منٹ مزمل صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں وہی ادھر وہیں پہ کھڑی ہے بات, آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرے اس وقت پی ڈی ایم والے یا حکومت والے, اور پھر آپ لوگ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. دس از واٹ یو آر سیئنگ؟ نہیں, میں نے کس پورے ہم نے اپنی پارٹی کا آن دس اسپیسیفک ایشو وہ ہم 4 مہینے وہ سمجھ آ گئی, وہ سمجھ آ گئی. ایک بات کریں, اب میں آپ کو ایک بات, جی آپ کے پاس 3 چوائس ہے. ٹھیک ہے نا, پہلی چوائس یہ کہ آپ جو ہے صرف اپنے اکنامک انٹرسٹ کو اگر دیکھیں, ٹھیک ہے نا, اکنامک انٹرسٹ کو دیکھیں, تو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی پاور ہاؤس اکنامکلی جو ہے چائنا. اس وقت اگر آپ دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا لینڈر بھی چائنا. ٹھیک ہے نا, کیسے, ایک منٹ کیسے 23 سے 25 ارب ڈالر, 130 ارب ڈالر میں چین نے ہمیں قرض دیا, اور یو ایس کا بائیلیٹرل لون اٹھا لے تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جسے کیا کہتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹ سب سے زیادہ کس طرف ہے, ہم یو ایس اور یورپ کو ایکسپورٹس ہیں. ٹھیک ہے نا, فرض کریں کہ ہمارے اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں تو کیا ہماری ایکسپورٹس بین ہو جائے گی؟ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک یو بیک ان 1999 جب ہم پہ پابندیاں لگی, کبھی ہم پہ ایکسپورٹس کے پابندی لگے 1995 جب ہم پہ. آپ یہ ایکسپیکٹ کیسے کر سکتے ہیں مزمل صاحب کہ آپ کے ایکسپورٹس پہ بین نہیں لگیں گے when you are in a situation تو یو پریپیئر یور سیلف. میری گزارش سنیں, ورسٹ سچویشن کے لیے آپ اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں when you are in a situation, تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ پہ بین نہیں لگیں گے؟ آپ پہلے کیسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں, ہم تو ہسٹری کو دیکھ کے بھی چلیں گے نا. دیر از اے ہسٹری, دیر از آلویز این انڈیکیٹر. پھر آپ ریسنٹ ایونٹ دیکھ لیں, آپ امریکہ اور چین کا کتنا اختلاف ہے. انہوں نے تو ایک دوسرے کی ٹریڈ بین لی کی. آج اگر امریکہ چین سے ٹریڈ بین کرتے تو چین ختم ہو جائے اکنامکلی, کیونکہ سب سے بڑی مارکیٹ اس کی ہے. پھر آپ رشیا پہ آ جائیں. ایک منٹ مزمل صاحب, ایک منٹ ٹھہریے گا. دیکھیں, یو نو یو آر ایجوکیٹڈ پرسن ماشاء اللہ, اور جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ وین اٹ کمز ٹو لائک اکنامک انٹرسٹ, چائنا بھی جو ہے وہ ہیڈ آن نہیں جاتا امریکہ کے ساتھ, نہیں جاتا ہے. دس از ویئر عمران خان بھی کہہ رہے ہیں میری کسی سے دشمنی نہیں ہے. اور یہ جو ہما بکائی صاحبہ نے بات کی کہ ہمیں بہت اسمارٹ ڈپلومیٹکلی دیکھیں ہم سر, وہ ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی یا جو آپ سجیسٹ کر رہے ہیں, یو نو ویئر از دیٹ, ویئر آر دوز ڈپلومیٹس؟
I would like to hear at least like چلے 5 نام فنگر ٹپس پہ مجھے بتا دے. Where are those diplomats جو لاٹ ہوا کرتی تھی ہمارے پاس, وہ لاٹ ڈپلومیٹس کی نہیں ہے ایز سچ. ہمیں 5 بندوں کے نام بتا دیں جو ریئل ڈپلومیٹس ہو. When they sit across the table and they can like convince the other party or people کہ جناب what are our interests, ان کو وہ دوسری پارٹی بائے بھی کرے. ان کو کلٹیویٹ نہیں کیا گیا تو یہ قصور کس کا ہے؟ ٹھیک ہے نا, اس پہ بھی نہ جائے, اب اس پہ بھی نہ جائے, اس پہ بھی نہ جائے. ابھی ایک ٹاپ لیول پہ اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ہمارا موقف سب کے سامنے ہے, اور ابھی تک اپیرنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی جو ہے ایمبیسیڈر کو بلا لیا اور ایک ریبٹ کیا اس کو, ٹھیک ہے نا. اب لیکن ہم ایکسکیوزز نہ دیں. بلاول نے ایکسکیوزز دینا شروع کر دیے کہ وہ ایک فنڈ ریزنگ ایونٹ پہ گئے ہوئے تھے. دیٹ از ناٹ ہز آفیشیل ایڈریس, دیٹ از ناٹ کہ وہ اس نے پارلیمنٹ میں جا کے بولا. بلاول کو چھوڑ دیں, بلاول کو فی الحال چھوڑ دیں. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریالٹی. نہیں, آپ پولیٹیکلی جو بھی کرنا چاہیں ضرور کریں, لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. شہباز شریف کا میں ٹویٹر ہینڈل دیکھ رہا تھا, ابھی تک انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا اس بارے میں. پھر اس کے بعد جو ان کے ایک ڈیفینس منسٹر ہیں جو بڑے لبرل بھی بن جاتے ہیں, کبھی وہ اسلامک ٹچ بھی دیتے ہیں, کبھی کیا, ان کا ٹویٹر بھی خاموش ہے, وہ بھی خاموش ہے. دا پوائنٹ از کہ آپ تو سامنے آ کے اپنا موقف تو دے دیں. آپ کا موقف کیا موقف اگر آپ یہ دینا شروع کر دیں کہ جی وہ تو ایک کھانے پہ گئے ہوئے تھے کسی کے گھر اور فنڈ ریزنگ بھی, تو اس کو اگنور کر دیں, تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی بائنگ پوائنٹ. نو بڈی, ایٹ لیسٹ PTI will not buy it.